والصلاة والسلام على إطرة محمد والصلاة والسلام على أهل بيت محمد والصلاة والسلام على علماء ربانیین خلفاء راشدین المہدیین۔ حضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل اور احسان عظیم کہ جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اس ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں محبان علی اور محبان اہل بیت میں شامل فرمایا۔ آج کا یہ معاشرہ، جس معاشرے میں میں اکثر اوقات میری جناب اویس ربانی صاحب سے بھی اس معاملے پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں آج کے علماء کو دیکھ کے اور آج کے معاشرے کو دیکھ کے، اور میں خود اسی صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کا زمانہ اور بنو امیہ کا زمانہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے آج کے زمانے میں اور بنو امیہ کے زمانے میں۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ فرق صرف اس لیے نہیں ہے کہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، جو شخص مولا علی کا نام لیتا تھا فوراً یا اس کو جیل میں پھینک دینا یا اس کو قتل کروا دینا، یہ دو ہی کام، یا جیل میں پھینک دیا سزا دے دی یا اس کو قتل کروا دیا۔ آج کا زمانہ بھی وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جو ذکر مولا کائنات اور جو ذکر اہل بیت کا علم بلند کرتا ہے، یہ دونوں کام اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، دونوں کام، لیکن قافلے روکا نہیں کرتے۔ ہم کربلا سے سبق لینے والے ہیں، ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی سیرت سے سبق لینے والے ہیں۔ میں نے جب قبلہ شاہ صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، میں 8 محرم سے گھر سے نکلا ہوا ہوں اور امید ہے کہ آج شب میری کو واپسی ہو جائے گی، امید ہے۔ اور دن رات کا جو میرا سفر ہے اور دن رات کی جو محافل ہیں، مجالس ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہر جگہ کریا کریا، وادی وادی، شہر شہر، نگر نگر، ہر جگہ جو پیغام جائے، وہ دن ہو رات ہو، وہ مولا کائنات اور آپ کی اولاد کا پیغام جائے۔ اور میں نے فوراً اس کی حامی بھری، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ جو پیغام آیا اور یہ جو دعوت آئی، یہ حضور شاہ صاحب کی طرف سے نہیں آئی، یہ قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے نہیں آئی، یہ انہوں نے بلایا۔ وہ جو مالک ہیں، وہ جو مولا ہیں، وہ مولا بلانے والے ہیں۔ میں خود ایک کتاب کا مصنف ہوں اور میں عنقریب 1-1.5 مہینے تک میری کتاب منظر عام پر آ جائے گی، اسر الاذن فی معرفت الامام الحسن علیہ السلام۔ تو میں اہل بیت علیہ السلام ان کے حوالے سے ذرا بڑی اچھی اسٹڈی اور مطالعہ اور تاریخ کے حوالے سے بڑا اچھا، میرا ذہن بڑا کلیئر ہے۔ اب یہاں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری مجالس میں عموماً یہ ذکر ہوتا رہتا ہے۔ میں جو 2-4 منٹ میں مختصراً گفتگو اور عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جتنی حد تک ممکن ہو سکا، جتنی اللہ پاک کی ذات نے مجھے توفیق عنایت فرمائی، اور جتنی میں کوشش کر سکا، میں نے کتب اہل سنت کا مطالعہ بھی کیا، میں نے کتب اہل حدیث کا مطالعہ بھی کیا، میں نے کتب اہل تشیع کا مطالعہ بھی کیا۔ واللہ باللہ تاللہ ممبر رسول ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، وہ جس شخص کے بارے میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں
علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے علیہ السلام۔ مجھے کوئی کسی جگہ سے وہ جو شہر علم کا دروازہ ہے مولا علی، ان کا جو علم ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ہم نے جتنا زور دیا ہم نے وہ سارے کا سارا آپ کے فضائل پہ، آپ کے مناقب کے اوپر زور دیا۔ ہم نے آپ کے فضائل پڑھے، آپ کے مناقب پڑھے، ہم نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت ایسی عطا فرما دی کہ روئے زمین پر اول سے آخر تک وہ خصوصیت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کے سوا کسی کا پاس نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے۔ برائے خوش دودیے جناب علی مرتضیٰ بلند تر صلوات۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اور ہماری توجہات اس طرف ہونی چاہیے کہ وہ جو مدینہ العلم کے دروازے ہیں، وہ شہر علم کے باب ہیں، ہم ان کے علم سے کچھ نہ کچھ لیں۔ ہم دیکھیں کہ مولا کائنات کے پاس علم کون کون سا تھا۔ اب جب میں نے یقینا شاہ صاحب نے مجھے اپنی کتاب وہ پیش فرمائی اور میں نے ابھی اس کو دیکھا ہے، اس سے پہلے میں ذرا دیکھ نہیں سکا تھا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا جو علم ہے اگر ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا دیکھنا ہے تو وہ قبلہ شاہ صاحب کی کتاب جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ یہ منسوب ہیں خطبات مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور یہ آپ کے جو علوم ہیں، یہ آپ کے علوم کا ایک منبع ہے، یہ ذخیرہ ہے، یہ چشمہ ہے کہ مولا کائنات کے پاس کتنے علوم تھے۔ میں مثال اس کی عرض کرتا ہوں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے خادم اور آپ کے شاگرد وہ حاضر ہوتے ہیں اور عربی کلام کے حوالے سے آپ سے گفتگو فرماتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کی کہ حضور کچھ ایسا علم ہمیں 3 دن بعد آ جانا۔ کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد۔ 3 دن بعد مولا کائنات میں صرف اور نحو جو تمام عربی علوم کی ہیں، ماں ہیں یہ علوم، صرف اور نحو قواعد کے، مولا کائنات نے صرف 3 دن میں وہ سارے قواعد لکھ کے اپنے اس شاگرد کے حوالے کر، صرف 3 دن میں۔ یہ صرف اور نحو آج تک جو بھی شخص عالم دین بنتا ہے، جو بھی شخص، اس کے لیے اس قواعد کا سیکھنا لازم ہے۔ اور وہ قواعد ایسے ہیں کہ وہ قواعد عرب ملک میں آپ چلے جائیں، عرب ممالک میں، وہاں بھی ابھی تک لوگ تحقیق میں اور یہ مولا کائنات کا علم ہے۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ اس کو اہل سنت کی کتاب احیاء العلوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی، اور دوسری ان کی کتاب قواعد العقائد، ان 2 کتب میں یہ روایت موجود ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ یہ جو شکوہ میں نے عرض کیا ہے یہ شکوہ خود مولا کائنات بھی کر رہے ہیں، یہ مولا کائنات کا بھی شکوہ رہا ہے۔ کیا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور اشارہ فرما کے کہتے ہیں لوگوں یہاں علوم کا ایک خزانہ جمع ہے، کاش کوئی علم کا طالب آ جائے اور میں یہ خزانہ اس کے سپرد کروں۔ اتنا علم مولا کائنات اپنے سینے میں لیے کرتے۔ پھر دوسرا، اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ اپنے والد گرامی سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی گئی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں کل رات تم نے ایسے شخص کو کھویا ہے،
ایسے شخص کو کھویا ہے کہ جس سے پہلے کوئی اس کے علم جیسا نہیں ہے اور نہ قیامت تک اس کے بعد کوئی اس جیسا علم رکھنے والا آ سکتا ہے۔ ایسے شخص کو کل رات تم نے کھو دیا ہے اور اب ایسا علم والا پلٹ کے تمہارے پاس نہیں آنے والا۔ یہ مولا کائنات کا علم، مولا کائنات کے پاس اتنا علم تھا کہ آپ فرماتے ہیں خود، یہ شرح زرقانی میں ہے اور مواہب الدنیا جلد 1 ہے، صفحہ 39 ہے، میں ساتھ حوالہ بھی عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی ریسرچ کر لے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس اتنا علم ہے، اللہ کی ذات نے مجھے اتنا علم عطا کر دیا ہے کہ اگر ایک مسند لگا دی جائے اور میرے پاس یہود آئیں پوچھنے کے لیے، یہود میرے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آئیں تو میں ان کے مسائل ان کی کتاب تورات سے حل کر کے دے سکتا ہوں۔ یہ علم ہے مولا کائنات کا۔ اور اگر میرے پاس نصارہ آ جائیں، عیسائی آ جائیں تو میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں ان کی انجیل سے ان کے مسائل حل کر کے بتا سکتا ہوں۔ اور قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے، قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کا مجھے علم نہ ہو کہ یہ کہاں پہ نازل ہوا، کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا۔ اور لوگوں اگر میں قرآن کی بسم اللہ کی صرف باقی تفسیر کرنے لگوں، واللہ باللہ تاللہ خدا کی عزت کی قسم 70 اونٹ اس تفسیر کو اٹھاتے تھے۔ رندر صلوات۔ یہ مولا کائنات کا علم ہے، یہ مولا کائنات کے علم کی جھلکیاں ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے، ضرورت آج اس معاشرے میں اس امر کی ہے کہ ہم مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ کے علوم سے روشناس کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی جو چیزیں آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے مولا کائنات ہمیں 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں۔ ہر علم ہمیں مولا کائنات پہلے عطا کر چکے ہیں۔ لوگوں یہ جو کتاب حضور شاہ صاحب نے جس کا ترجمہ فرمایا نہج البلاغہ، میں نے اس کا مطالعہ کیا، میں نے اس سے قبل مفتی جعفر صاحب کی کتاب تھی ترجمہ، وہ میں نے اس سے پہلے مطالعہ کیا ہے نہج البلاغہ کا، اور وہ میرے پاس لائبریری میں تقریباً 2 یا 3 شاید ایڈیشن اس کے پڑے ہیں، اور اس میں اور اس میں میں نے فرق یہ دیکھا کہ اس کا ترجمہ میرے جیسا شخص تو شاید سمجھ جائے لیکن عام قاری نہ سمجھ سکے۔ اس ترجمے کا حال یہ ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ ایک مڈل پاس شخص، ایک میٹرک پاس شخص بھی اگر اس مسودے کو ہاتھ لگائے وہ مولا کائنات کے کلہم کلام اور بیان کو ازبر کر سکتا ہے، اس کو سمجھ۔ دعا کریں اللہ رب العزت کی ذات شاہ صاحب کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہم السلام ان کی محبت اور مودت میں زندہ رکھے اور ان کی مودت میں موت عطا فرمائے۔